امریکی خفیہ ایجنسی CIA نے مئی سن 2011 میں القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کے خلاف ایبٹ آباد میں ہونے والے آپریشن کے دوران ان کے کمپیوٹر سے ملنے والی 4.5 لاکھ سے زائد دستاویزات، تصاویر اور ویڈیوز جاری کر دی ہیں، جن میں بچوں کے کارٹونز، اسامہ بن لادن پر بننے والی دستاویزی فلمیں، کمپیوٹر گیمز، پشتو اور انڈین گانے اور کئی ہالی ووڈ فلمز شامل ہیں۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق مئی سن 2015 سے لے کر اب تک یہ چوتھا موقع ہے جب امریکی حکام نے ایبٹ آباد میں القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے مکان سے ملنے والی دستاویزات جاری کی ہیں۔ جو دستاویزات ابھی تک جاری نہیں کی گئیں ان کے بارے میں حکام کا کہنا ہے کہ ان میں سے چند قومی سلامتی کے منافی ہیں، چند اڑیاں فلمیں، جبکہ بقیہ چند فائلز کاپی رائٹس حقوق کی وجہ سے سامنے نہیں لائی جا سکتی۔ اس حوالے سے مائک پومپیو نے کہا کہ ان دستاویزات کی مدد سے امریکی عوام کو القاعدہ اور ان کی منصوبہ بندی کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ CIA مستقبل میں بھی عوام تک معلومات پہنچانے کی کوشش کرتی رہے گی۔ جاری کردہ فائلز میں اسامہ بن لادن کی ذاتی ڈائری، 18,000 دستاویزات، 79,000 آڈیو کلپس اور تصاویر اور 10,000 سے زائد ویڈیو کلپس شامل ہیں۔ CIA کا کہنا ہے کہ ماضی میں جاری کی گئی فائلز کی طرح اس دفعہ جاری ہونے والی فائلز کی مدد سے القاعدہ اور شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے درمیان پیدا ہونے والی اختلافات، القاعدہ کے اندرونی مسائل اور اسامہ بن لادن کے مرنے کے بعد تنظیم کو درپیش مشکلات کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ دوسری جانب فاؤنڈیشن فار ڈیفینس آف ڈیموکریسی سے تعلق رکھنے والے دو اسکالرز تھامس جوسلن اور بل روجے کو یہ فائلز ان کی عوامی نمائش سے پہلے دکھائی گئی تھیں، اور ان دونوں اسکالرز کے مطابق ان فائل سے القاعدہ اور ایران کے تعلقات کے بارے میں نئی معلومات ملی ہیں۔ جوسلن اور راجیو کے مطابق ایک دستاویز یہ ظاہر کرتی ہے کہ کس طرح ایران نے القاعدہ کے سعودی بھائیوں کو مالی امداد اور تربیت دینے کی پیشکش اس شرط پر کی تھی کہ وہ مشرق وسطیٰ میں امریکی تنصیبات پر حملہ کریں، لیکن ساتھ ساتھ دیگر کئی دستاویزات ایران اور القاعدہ کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات پر بھی روشنی ڈالتی ہیں۔ جیسے کہ ایک بار اسامہ بن لادن نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کو خط لکھا جس میں انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ تاہم سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اسامہ کے ٹھکانے سے ملنے والی اشیاء میں بالی ووڈ کے گانے اور فلمیں بھی شامل تھیں۔ یاد رہے کہ القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کو 2 مئی سن 2011 کے روز امریکی افواج نے پاکستان کے علاقے ایبٹ آباد میں ایک آپریشن کے دوران قتل کر دیا تھا۔ آپریشن کے بعد پاکستانی فوجی حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ اسامہ بن لادن کے ٹھکانے کا پاکستان میں کسی کو معلوم نہیں تھا اور وہ خفیہ طور پر یہاں چھپا ہوا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کو بسانے اور ان کے خاندان کی دیکھ بھال کرنے والے شخص کا تعلق کوہاٹ سے تھا، اور اس کام پر اسے القاعدہ کے چیف آپریشنل کمانڈر خالد شیخ محمد نے لگایا تھا۔ ان دونوں کے والدین کی کویت میں ملازمت تھی اور وہیں سے ان کی جان پہچان ہوئی تھی۔ ابراہیم عرف ابو احمد القویتی نے تنظیم کے پیسوں سے ایبٹ آباد میں 9 پلاٹس خرید کر ان پر گھر بنوایا۔ کنٹونمنٹ بورڈ نے اس کی کوئی چیکنگ نہیں کی اور نہ ہی اس پر کسی نے اعتراض کیا۔ جب مقررہ اونچائی سے زیادہ اونچی دیوار کھڑی کی گئی تو کنٹونمنٹ بورڈ نے اس پر بھی کوئی اعتراض نہ کیا اور نہ ہی اس کی چیکنگ کی۔ اسامہ اپنی ایبٹ آباد کی اس رہائش گاہ پر 3 بیویوں اور اپنے بچوں کے ہمراہ کئی برسوں سے چھپا ہوا تھا۔ مئی سن 2011 میں اسامہ کے خلاف ہونے والے ایبٹ آباد آپریشن کے بعد یہ بھی معلوم ہوا کہ الکویتی اور اس کا بھائی اسامہ بن لادن اور ان کے خاندان کو سنبھالنے کی ذمہ داری سے اس قدر اکتا چکے تھے کہ بعد میں انہوں نے اسامہ کو اپنا استعفیٰ بھجوا دیا تھا، اور دونوں میں سمجھوتا ہو گیا تھا کہ اسامہ 11 ستمبر کے حملوں کی 10ویں برسی کے بعد اس کے گھر سے چلے جائیں گے۔ اس سمجھوتے کو تحریری شکل بھی دی گئی تھی۔ اگر اسامہ بن لادن یہ مہلت حاصل نہ کرتے تو شاید وہ مئی میں ایبٹ آباد سے نکل چکے ہوتے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔